اشفاق احمد اکثر کہا کرتے تھے کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس رات آئی جب گزشتہ صدی کے آخری سال کی موسم بہار کی ایک رات تھی۔ میری شادی ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے اور بڑا بیٹا قریب 1 برس کا ہو گیا تھا۔ اس رات کمرے میں میرا بیٹا، ان میں سے 2 لوگوں کو بخار تھا، مجھے کوئی 104 درجہ اور میرے بیٹے کو کوئی 101 درجہ۔ اگرچہ میری طبیعت میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی، تاہم میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں صرف 2 ہی لوگ ہیں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ اس نظر انداز کیے جانے والے احساس نے میرے خیالات کو زیر و زبر تو بہت کیا، لیکن ادراک کے گھوڑے دوڑانے پر یہ حقیقت کھلی کہ عورت نام ہے اس ہستی کا کہ جب اس کو ممتا دید کر دی جائے تو پھر اس کو اپنی اولاد کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا، حتیٰ کہ اس کو اپنا شوہر بھی دکھائی نہیں دیتا، اور خاص طور پر جب اس کی اولاد کسی مشکل میں ہو۔ اس نتیجے کے ساتھ ایک نتیجہ اور یہ بھی نکلا کہ میرے بیٹے کے درد کا درمان اس کی والدہ کی آغوش ہے، تو یقیناً میرا علاج میری ماں کی آغوش ہوگی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں بستر سے اٹھ کر اپنی ماں جی کے کمرے تک چل پڑا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پر جیسے ہی میں ان کے کمرے کا دروازہ کھولتا ہوں تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں، جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ پھر کیا تھا کہ بالکل 1 سال کے بچے کی طرح آغوش میں لے لیا، اور توجہ اور محبت کی اتنی ہیوی ڈوز سے میری آغوش تھراپی کی کہ میں صبح تک بالکل بھلا چنگا ہو گیا۔ پھر تو جیسے میں نے اصول ہی بنا لیا ہو کہ جب بھی کسی چھوٹے بڑے مسئلے یا بیماری کا شکار ہوتا تو کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے سیدھا مرکزی ممتا شفا خانے برائے توجہ اور علاج میں پہنچ جاتا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، بس میری شکل دیکھ کر ہی مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا جاتا۔ میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جاتی، مجھے ماں جی کے ہی بستر پہ لٹا دیا جاتا اور اسی کا ہی کمبل اڑا دیا جاتا۔ کسی کو یخنی کا حکم ہوتا تو کسی کو دودھ لانے کا۔ الغرض توجہ اور محبت کی اس ہیوی ڈوز سے میری آغوش تھراپی ہوتی، اور میں بیماری کی نوعیت کے حساب سے ہی کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند منٹوں میں ہی روبہ صحت ہو کر ڈسچارج کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 ماہ قبل تک جاری رہا۔ وہ وسط نومبر کی ایک شام تھی جب میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا۔ مجھے لگا کہ میں مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں، تبھی میں نے آغوش تھراپی کروانے کا فیصلہ کیا اور گھر جانے کے بجائے ماں جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لیکن وہاں پہنچنے پر اور ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ ماں جی کی اپنی حالت کافی خراب تھی۔ پچھلے کئی روز سے پھیپھڑوں کے عارضے کے بل بخار اور درد کا دور چل رہا تھا۔ میں خود کو بھول کر ان کی تیمارداری پر لگ گیا، مختلف ادویات، خوراک کے مختلف ٹوٹکے آزمائے۔ مختصر یہ کہ کوئی 2 گھنٹے کی آؤ بھگت کے بعد ان کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ سو گئیں۔ میں اٹھ کر گھر چلا گیا۔ ابھی گھر پہنچے آدھا گھنٹہ ہی بمشکل گزرا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دیکھا تو چھوٹے بھائی کا نمبر تھا۔ 100 طرح کے واہمے ایک پل میں آ کر گزر گئے۔ ایک جھٹکے سے فون اٹھایا اور فوراً پوچھا، بھائی سب خیریت ہے نا؟ بھائی بولا، سب خیریت ہے۔ وہ اصل میں ماں جی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، آپ کیسی ہے؟ اوہ میرے خدایا! اس روز میرے ذہن میں ماں کی تعریف مکمل ہو گئی۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دکھ اپنا آپ بھول جاتی ہے۔ یا اللہ میری ماں کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ان سب کی ماں کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کی ماں اس دنیا سے چل بسی ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کی ماں زندہ ہیں ہم سب کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔